ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ حکومتوں کی عدم توجہی، لوٹی جانے والی قومی دولت واپس قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے امراض قلب کے قومی ادارے کو لوٹ مار کی غیر قانونی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ عوام پر مہنگائی کا خودکش حملہ کرنے والی حکومت نے 20 ادویہ کی قیمتوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کر کے مہنگائی کی قبر پر لات مارنے کا انوکھا کارنامہ انجام دے دیا۔ پی سی ڈی اے کے سابق چیئرمین غلام ہاشم نورانی نے ایک مالیکیول کی ایک ہی قیمت کی تجویز پیش کر کے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا۔ رپورٹ سراج الدین امجدی۔ حکومت سندھ کی 6 فروری کے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے کمنٹس آف سیٹنگ کے تاحال ظاہر نہ ہونے پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اظہار تشویش۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں مشکوک متنازع خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کی لاقانونیت عروج پر۔ وفاق کے ہسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کو این جی او کے سپرد کرنے کی غیر قانونی سازش، سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے انتخابات بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ نجی ہسپتال کے لفٹ گرنے سے مریضہ جاں بحق۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس سندھ میں شامل بعض تنظیموں نے 6 فروری کی صوبائی کابینہ کے اجلاس کی تفصیلات اب تک منظر عام پر نہ آنے پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پیرامیڈیکل کے ملازمین میں اس تاخیر سے چہمہگوئیاں ہو رہی ہیں۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے متنازع خلاف قانون مشکوک اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی ٹھیکیداروں کو پریشان کر کے ان سے لوٹ مار کی وارداتوں کے بعد اے جی سندھ کی بروکری کے علاوہ انتظامی امور میں مداخلت کے ذریعے رشوت خوری پر ہسپتال انتظامیہ میں بے چینی۔ ذرائع کے مطابق وہاب اللہ یوسفانی جو فوتگی کوٹے پر پیرامیڈیکل ٹیوٹر بھرتی ہوئے تھے، ان کے اکاؤنٹنٹ ہونے اور پھر اسی آڑ میں ترقی کی مدت سے قبل ترقی حاصل کرنے والے وہاب اللہ یوسفانی نے ہسپتال کے ایڈ ہاک نرسوں کو ریگولرائز کرانے کے عوض لاکھوں روپے بٹورنے کا الزام سامنے آیا ہے، جس پر ہسپتال انتظامیہ نے بھی دبے انداز میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے انتخابات میں اعجاز کلیری کی بحیثیت نمائندہ امیدوار پر صوبے بھر کی میل اور فیمیل نرسوں نے شدید احتجاج اور ان کی امیدواری کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ نرسوں کا یہ چندہ خور جو خلاف قانون زینب کالج آف نرسنگ اسکول کا مالک ہونے کے علاوہ کئی اور نجی نرسنگ اسکولوں میں پارٹنر ہے، یہ کیسے نرسوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ نرسوں نے الزام عائد کیا ہے کہ نرسوں کی بھرتی، ترقی اور احتجاج کون سا موقع ہے جس پر اعجاز کلیری نے نرسوں سے چندہ نہ لیا ہو۔ ایل ڈی این اعجاز کلیری پر ان سنگین الزامات کا جواب دینے کے لیے ان کے موقف کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیڈرل بی ایریا میں واقع سیمروز ہسپتال میں لفٹ گرنے کے باعث مریضہ جاں بحق، معاملہ تھانے پہنچ گیا۔ اب آپ ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کی این آئی سی وی ڈی ادویہ قیمتوں اور جے پی ایم سی میں خلاف قانون سرگرمیوں پر مبنی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، امراض قلب کا قومی ادارہ این آئی سی وی ڈی اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے مطابق تاحال وفاق کی ملکیت ہے۔ وفاق اور صوبوں کی موجودہ حکومتوں اور حکمرانوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھانے کے بعد حق حکمرانی حاصل کیا ہے، لیکن این آئی سی وی ڈی میں 20 ارب روپے کے سرکاری خزانہ لوٹنے کے سنگین الزامات پر نہ صرف حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر ندیم قمر مزید لوٹ مار کے لیے آزاد ہیں، بلکہ ان کی نور نظر عذرا مخصوص سے نہ تو غیر قانونی طور پر وصول کی گئی تنخواہ نہ صرف واپس اب تک قومی خزانے میں جمع کروائی گئی ہے، بلکہ اس غریب قوم کے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے کی سرکاری کار ٹویوٹا کرولا 1600 سی سی ماڈل 2020 جس کا نمبر GSF 269 ہے، وہ بمائے ڈرائیور عذرا مقصود اس پر گلچھرے اڑا رہی ہیں۔ اگر ان کی اس کھلی لاقانونیت کے خلاف ڈاکٹر ندیم قمر کو قانون کے شکنجے میں اس لیے نہیں جکڑا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حکومت کا حامی گردانتے ہیں، تو پھر کہیں کل ایسا نہ ہو کہ تمام جرائم پیشہ افراد بھی جرائم کرنے کے بعد حکومت کے حامی ہونے کی بنیاد پر قانون کے شکنجے سے کھلے اور بچے رہیں۔ اب وفاقی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے نام پر
20 ادویہ کی قیمتوں میں کمی کی سمری منظور کرنے کی جو خوشخبری سنوائی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مریضوں کو بغیر دوا یا جعلی دوا کے ذریعے مرنے کی کھلی چھٹی وفاقی حکومت کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ یہ وفاقی وزارت صحت کی وہ کھلی منافقت ہے کہ وہ کل تک ادویہ ساز اداروں کی تنظیم پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PPMA سے ملاقات کر کے ادویہ قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلا رہے تھے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس کر کے عوام کو اب یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہی حکمراں ہیں جو کل عوام کو مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے خلاف مارچ کر رہے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے کے بجائے اب غریبوں کو ختم کرنے کی کھلی پالیسی پر عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن PCDA کے سابق چیئرمین غلام ہاشم نورانی نے ایک مالیکیول کی ایک ہی قیمت کی تجویز پیش کر کے حکومت کی جانب سے ادویہ کنٹرول پالیسی کے بخیے اکھیڑ دیے ہیں۔ غلام ہاشم نورانی نے لوٹ مار حکمرانوں کو سیدھا راستہ دکھا کر غریب عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ خصوصی تبصرے کا وقت ختم ہوا۔ JPMC کے حوالے سے خصوصی رپورٹ انشاءاللہ کل جمعرات کو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔